وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان میں انتخاب احمد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس ہفتے کے پروگرام میں ہم آپ سے کچھ لوکل جو پروگرام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور خاص طور پر پاکستان میں جو حالات ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما، آمین آمین۔ یہ سوچتے کہ اوورسیز پاکستانی وہ لوگ ہیں جن کو تم یہ دھرتی نہیں پال سکی، لیکن یہ جا کے مزدوریاں کر کے بدترین حالات میں بڑے بڑے رسک لے کے یہ اس دھرتی کو پال رہے ہیں۔ کون اپنا ملک چھوڑتا ہے بھائی؟ میں پہلی بار جب رزق کی تلاش میں ملک سے باہر گیا، وہ میری زندگی کے بدترین سال تھے۔ میں جب وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو میں نے ایک شعر لکھا، بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ واہ، یہ اوورسیز پاکستانی تمہاری پہچان ہیں، یہ تمہاری عزت ہیں۔ جو دربدر ہوئے، غریب الوطنی کاٹی، دھرتی ان کو پال نہ سکی، وہ اس دھرتی کو پال۔ ناظرین، پاکستان کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے انتہائی دکھ ہو رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو سیاسی کشمکش تھی وہ باہر نکل گئی ہے، اور ان جگہوں پر وہاں چلی گئی ہے جہاں پہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی ہے جو انہی اسمبلیوں سے استعفے بھی نہیں دے رہے تھے، انہیں غلط بھی کہہ رہے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ ایک طرح کا قبضہ کر لیا ہے، اور یہ انتہائی غیر ضروری حکومت چینج تھی۔ پاکستان اپنی ترقی پہ تھا، ترقی کر رہا تھا، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایک اپنا کھیل رچایا اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چال چلی، اور ان کی چال جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جی ناظرین، 12-13 جماعتوں نے مل کر جس طرح سے ایک کھیل کھیلا جو جمہوری روایات کے بالکل خلاف ہے، اور ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہمیشہ جو سیاستدانوں نے کی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں سیاستدان کبھی بھی میچور نہیں ہوئے، اور ان کی کیپیبلٹی ملک کو چلانے کے لیے کبھی بھی ایسی نہیں تھی کہ جس سے ملک چلتا اور ترقی کرتا۔ آج 73 سال کے بعد، 74 سال کے بعد بھی اس ملک کا جو حالات ہیں وہ قابل رشک تو نہیں ہے، بالکل قابل رشک نہیں ہے۔ ہم لوگ جو یہاں پہ دیار غیر میں بیٹھے ہیں، حسن نثار نے ضرور ایک بات کہی، اور وہ میرے دل کی آواز ہے کہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر کیوں بیٹھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ وجہ یہی ہے، وہ پاکستانی جو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے، وہ پاکستان میں مواقع نہ ہونے کی وجہ سے انہیں باہر آنا پڑا، اور یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز نے بہت اپنے آپ کو ایکسل کیا، اور ہر شعبے میں، چاہے میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، اور بہت سارے شعبے جو ہیں، اور آئی ٹی کے شعبے بھی، ان میں سب میں بہت زیادہ ایکسل کیا۔ لیکن یہی جو ہیں کیا کہنا چاہیے، پاکستان میں یہ مواقع خود ہی نہیں فراہم کیے گئے، مینوفیکچرنگ نہیں بنائی گئی۔ جی ناظرین، ایسی لکیروں کو پیٹنے کا ہمیں کوئی کچھ نظر نہیں آتا۔ اب تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کیسے بچائیں۔ بیرونی طاقتوں کے جو سازشیں ہیں اس میں اپنے میر صادق اور میر جعفر جیسے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے بہت زیادہ انتہائی ونریبل ہو گیا ہے۔ پاکستان میں اندرونی اور بیرونی سازشیں اتنی صلاحیت کر گئی ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں اس کا ازالہ بہت دیر میں ممکن ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے جو
नाम लूँ मैं उनका, या ये जो हमारे इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, जो उनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने, इनके लीडरान जो हैं ये यही कह रहे थे, इनकी एक तकरीर मैंने सुनी थी, तो इन्होंने यही कहा था कि मैं 73 साल से ये देख रहा हूँ, अब पाकिस्तान में चेंज आनी चाहिए। पाकिस्तान में चेंज कैसे आएगी जब आप बुनियादी जमहूरियतें नहीं करेंगे, वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं करेंगे, वहाँ पे एक नई जनरेशन जो है वो सियासतदानों की नहीं आएगी। आप उन्हीं जो ये इस वक्त जो असेंबली में बैठे हैं उनमें 98% जो हैं वो पुराने 73 साल के नस्ल दर नस्ल खानदान जो हैं वो पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, और ये एक इंतहाई लम्हा फिक्रिया है कि उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब पाकिस्तानी अवाम जो है वो इतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो अपने भले बुरे का इंतखाब खुद कर सकती है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक दिल अपना पाकिस्तान में हम आपसे मुखातिब हैं, देखते रहिए वैनकूवर की जान। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा में जो वाक़या हुआ है वो उससे दिल काफ़ी मग़मूम है, और ये सियासतदानों ने इस तरह से अपने चोरियां छुपाने के लिए अपनी चलें डायरेक्ट लव चोरी जी, तो ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि ये जो सियासी लड़ाई है वो पाकिस्तान से बाहर भी स्पेल हो गई है, और जो कि इंतहाई गलत बात हुई है। और अब सुना मक्का मुकरमा में भी इसी तरह की बातें हुई हैं जो कि बहुत गलत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें 144 लोग बिठाकर PIA का 777 लेकर जाना कोई जेब नहीं देता जब मुल्क कर्जों की गर्दाब में फंसा हुआ है, और ये लोग जो हैं PIA को खसारे की तरफ ले जाने का एक कदम उठा चुके हैं। एक फ्लाइट जो है उसका रेवेन्यू काउंट करता है। ये बहुत ही ज्यादा अपनी जेब से इन्होंने कभी भी ऐसा कोई खर्च नहीं किया। ये जो अभी काफिला लेकर उम्रे का काफिला लेकर गए, इस काफिले के खर्चे में क्या गवर्नमेंट के पैसे नहीं खर्च हुए होंगे? जरूर हुए होंगे। और जब हम IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम दोबारा बनने जा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर पाएगा। ये महंगाई का रोने वाले अब महंगाई खुद फैला रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं। सरजमीन शादाब ईश्वरे हसीन शादाब, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादाब, पाक सरजमीन का निज़ाम, कुव्वते अखुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शाबाद मंजिले मुराद, परचमे सितारा हो हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाथ इस्तकबाल, साये खुदाए जुल जलाल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने अपने फोन की लाइटें ऑन करें, अपने फोन की लाइटें ऑन करें, अपनी मौजूदगी का इजहार करें, अपने फोन की लाइटें ऑन करें और ऊपर करें। अच्छा, ये मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान खान के लिए थोड़ा सॉन्ग गाना चाह रहा हूँ। जितना वे इमरान खान जितना दूसरिया जमाता ने बड़ा पिटना, जितना वे इमरान खान जितना दूसरिया जमाता ने बड़ा पिटना, जित जावे साडी तहरीक वे अज साडा जी करदा है, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी करदा।
इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी करदा कप्तान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी करदा अल्लाहू अकबर जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद तकबीर अल्लाहू पाकिस्तान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान पाकिस्तान पाकिस्तान इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान इमरान खान अल्लाहु अलैका या सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखो तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को हैरत से खुद को कभी देखता और देखता हूँ कभी मैं हरम को लाया मुझको मेरा मुक़द्दर सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जा है जन्नत से तुझको खुदा ने सुभान अल्लाह सुभान है तुझको मेरे मुस्तफा ने सुभान अल्लाह है तुझको मेरे मुस्तफा ने ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। के खा सफा भी मरवा भी देखा रब के करम
سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا سبحان اللہ تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تعمر کر دے آنا مقدر آمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ امریکہ اور پاکستان اس وقت تعاون کر رہے ہیں. افغانستان پر جو حملہ ہوا اس میں امریکہ اور پاکستان کی یہ مشترکہ کاوش تھی. اس طرح کے مزید حملے ہوں گے کیونکہ یہ کہا ترجمان نے. میں آپ کو ساری گفتگو ان کی سنواتا ہوں, ابھی سنواؤں گا. اور جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں وہ جو کہا تھا عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ, وہ اب ریورس ہو چکا ہے. باقاعدہ طور پر اڈے جو ہیں جس طرح ماضی میں دیے گئے وہ امریکہ کو دیے جانے کے لیے معاملات طے ہو چکے ہیں. شہباز شریف صاحب امریکہ سے قریبی رابطے میں ہیں, ان کی گفتگو ان سے ہو چکی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں آپ کو ابھی گفتگو سنواؤں گا. امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو دفتر خارجہ ہے, اس کے ترجمان کی گفتگو. یہ معاملہ کیسے کھلا, کیسے شروع ہوا؟ ایک افغان صحافی نے وہاں پر امریکی محکمہ خارجہ میں جو ان کی بریفنگ ہوتی کہ پاکستان نے ایک حملہ کیا ہے افغانستان پر جس میں سویلینز کے مارنے کی اطلاع ہے, اور حالانکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایسا کام نہیں ہوتا ہے. پہلے میں آپ کو آئیے وہ سوال سنوا دیتا ہوں. Pakistan recent attack to Afghanistan. So many civilians has been killed. Although we experienced we are during the Ramadan month, holy month. I don't know if State Department or United States still have influences to Pakistan, especially the new government. What can the United States do to bring pressure to Pakistan regime to change their policy toward Afghanistan? ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا بڑا قریبی پارٹنر ہے, ہم تو مل کے اس کے ساتھ سارا کام کر رہے ہیں افغانستان کو محفوظ بنانے کے لیے, خطے میں امن لانے کے لیے. We're aware of the reports of Pakistani airstrikes in Afghanistan, but we refer you to the Pakistani government for comments. We view Pakistan as an important stakeholder, an important partner with whom we are engaging and have engaged as we work together. پاکستان تو ہمارا پارٹنر ہے اور پاکستان سے ہم ماضی میں بھی مل کر کام کرتے رہے ہیں, اب بھی مل کر کام کر رہے ہیں افغانستان کو ایک امن کا گہوارہ بنانے کے لیے. یہ جو حملہ ہوا ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, گویا ہم پاکستان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں. گویا یہ جو حملہ تھا ہمیں معلوم تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ وی آر اویئر آف اٹ, وی آر اویئر آف دا رپورٹس. ہمیں پتا ہے حملہ ہوا, ہم مل کر کام کر رہے ہیں, کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور پھر اگلی جو انہوں نے بات کہی کہ ہم مستقبل میں بھی مل کر کام کریں گے ان کے ساتھ, اور شہباز شریف صاحب کی حکومت سے ہم بڑے کلوز رابطے میں ہیں. آئیے پہلے ذرا ان کی گفتگو سنیں, پھر میں اس کو آپ کے لیے ایکسپلین کرتا ہوں. For almost 75 years, our relationship with Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with the new government in Pakistan across regional and international
issues. This is work that has the potential to promote peace and prosperity in Pakistan and throughout the region. We've already congratulated the new Pakistani Prime Minister, Shehbaz Sharif, on his election, and we look forward to working closely with his government. ہم شہباز شریف کو مبارکباد دے چکے ہیں، ان کی نئی حکومت کو، وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم آئندہ بھی مل کر ان کے ساتھ اسی طرح کام کرتے رہیں گے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو حملہ ہوا افغانستان میں وہ پاکستان اور امریکہ کی کوارڈینیشن سے ہوا. انہوں نے یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ کیا یہ جو حملہ تھا یہ ڈرون پاکستان نے اڑایا؟ پاکستان کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے. کیا پھر یہ ڈرون امریکہ نے اڑایا؟ کہاں سے اڑایا گیا ہوگا؟ پہلے بھی یہیں سے اڑتے تھے، وہاں سے سمندر سے تو جہاز نہیں آ سکتے حملہ کرنے کے لیے. امریکہ کا جو روڈ میپ تھا کہ بمباری کرو، مارو، طالبان کو مارو، مخالفین کو مارو، عمران خان اس راستے میں ایک رکاوٹ تھا. اب وہ حملے حکومت کو گئے ابھی 7 دن ہوئے ہیں، عمران کی حکومت کو گئے ابھی 7 دن ہوئے ہیں، افغانستان پر حملہ ہو گیا. امریکی ترجمان کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں افغانستان میں امن لانے کے لیے. ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، مستقبل میں بھی ہم مل کر کام کریں گے. شہباز شریف کی حکومت سے بہت کلوز ہمارے تعلقات ہیں، مبارکباد بھی دے چکے ہیں اور مل کر افغانستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے گفتگو کریں گے. گویا یہ حملے اب ہوں گے، مزید ہوں گے، کوارڈینیشن سے ہوں گے اور مزید تعاون. یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پھر ڈرون کہاں سے اڑایا گیا تھا، یہ حملہ کہاں سے ہوا تھا، اس کو کون ہینڈل کر رہا تھا؟ تو بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. امریکی ترجمان جو محکمہ خارجہ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ بٹوین دا لائن اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ افغانستان پر حملہ پاکستان اور امریکہ کی کوارڈینیشن سے ہوا. مزید اس طرح کے حملے ہوں گے تو پھر وہ جو سوال ہے، وہ جو بات ہے کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیا امریکہ کو، اس لیے کہ ڈرون یہاں سے کوئی 3000 میل دور سے توڑ کر نہیں آ سکتا، یہیں سے کہیں سے اڑے گا. شاید جس طرح پرویز مشرف صاحب نے کئی سالوں کے بعد بتایا کہ شمسی بیس جو ہے وہ امریکہ کے استعمال میں ہے، اب مزید کئی سالوں کے بعد پتہ چلے کہ کہاں سے امریکہ یہ ڈرون اڑا رہا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم اور سنجیدہ مسئلہ ہے اور یہ میں نے آپ کے سامنے کیونکہ میں بہت عرصہ کور کیا میں نے امریکی محکمہ خارجہ کو، ان کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل چیخ چیخ کر یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے افغانستان میں، جو بھی حملہ ہے یہ کوارڈینیشن سے ہے پاکستان کی، اور وہ جو سازش تھی، وہ جو سائفر تھا جس میں یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہی ہٹانا ہے، سمجھ آ گئی کہ وہ ایمرجنسی کیا تھی. باقی میں آپ پر چھوڑتا ہوں اور پاکستانی اداروں پر چھوڑتا ہوں کہ وہ اس صورتحال پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. گلگت سے گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے، گلگت سے گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے، یہ ماں ہماری ہے، یہ جان ہماری ہے. عدل مدینہ ہو،
इंसाफ का जीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है। ला 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 ला। ये अहद हमारा है, कुछ करके दिखाना है, तालीम की दौलत को घर घर फैलाना है, मनफी सियासत को हैवान से भगाना है, मुल्की लुटेरों को अब सबक सिखाना है। अदल मदीना हो, इंसाफ का जीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है। अमीर वतन अपनी तरजीह हमारी है, अब राह तरक्की पे नजरें हमारी है। घर से जो हम निकले ये अज़्म लिए सारे, औलाद के मानद है, शीशे से भी भारी है। दिल अपना पाकिस्तान, ये जान हमारी है, ये शान हमारी है, ये आन हमारी है। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, हमें जान से प्यारी है। अदल मदीना हो, इंसाफ का जीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, हमें जान से प्यारी है। ये माँ हमारी है, हमें जान से प्यारी है, ये माँ हमारी है, हमें जान से प्यारी है।